کیوں مایوس ہو گئے ہو؟ صبر کیوں ٹوٹ رہا ہے تمہارا؟ ایسا تمہیں کیوں لگ رہا ہے کہ اب اور صبر نہیں کر پاؤ گے؟ تمہیں ایک بات بتاؤں، یہ جتنا بھی تم نے صبر کا سفر کیا ہے ابھی تک وہ رب ہی کی مدد سے کیا ہے۔ جب رب تمہیں صبر کے سفر میں اتنے آگے لے آیا ہے تو پھر تمہیں کیوں لگ رہا ہے کہ رب مدد نہیں کرے گا یا وہ تمہاری صبر کا اجر نہیں دے گا؟ تمہاری سستیوں کی آواز اس ذات نے سنی ہے۔ وہ رب تمہارے مسکراتے ہوئے چہرے کے پیچھے چھپی ہوئی تکلیف کو جانتا ہے۔ سورہ الملک کی آیات 14 میں رب فرماتا ہے، وہ رب جانتا ہے جو خیال تمہارے دل میں جاتا ہے یا تمہارے دل سے نکلتا ہے۔ وہ جانتا ہے کس چیز کا خیال تمہارے دل میں سالوں سے ہے۔ یقین رکھو اپنے رب پہ، وہ جانتا ہے سب۔ جب تم اس بات کا پکا یقین کر دو گے کہ وہ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، پھر تمہارے صبر میں، تمہاری دعاؤں میں، تمہاری یقین میں یہ شک کا سوال آئے گا ہی نہیں ہے کہ ایسا کیوں کیا یا رب تو نے، یا میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے۔ میں ہمیشہ ایک بات کہتی ہوں کہ جب تک تم رب کے فیصلوں پہ لڑتے رہو گے تب تک تم خود کو اکیلے محسوس کرتے رہو گے۔ وہ رب جانتا ہے ٹوٹے ہوئے دلوں کی تکلیف، وہ تکلیف جو صرف تم اور تمہارا رب جانتا ہے، وہ تکلیف جو ساتھ بیٹھا ہوا شخص کبھی نہیں سمجھ سکتا کہ تم اپنے اندر کس جنگ سے لڑ رہے ہو۔ جانتے ہو اس ذات نے صبر کے اثر میں بہت سکون رکھا ہے، ایسا سکون رکھا ہے کہ تم ہار کے بھی جیتے ہوئے محسوس کرتے ہو۔ ایسا اجر ہوتا ہے کہ اس تکلیف میں بھی سکون آنے لگ جاتا ہے۔ ایسا اجر ہوتا ہے کہ پھر دنیا والوں سے ڈر نہیں لگتا، کیونکہ اس خوبصورت صبر میں رب سے شکوے نہیں ہوتے، بس اس ذات سے امید ہوتی ہے کہ وہ بہترین اجر دینے والا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ آپ کے سب کے دلوں کو مطمئن کر دے، لا حاصل ہو جائے، ناممکن ممکن بن جائے۔ بس شرط یہ ہے کہ یقین کامل ہو، پریشان نہ ہوا کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہے نا، وہ سنبھال لیں گے ساری چیز۔ آج تک اسی نے تو سب سنبھالا ہوا ہے، اسی نے تو آپ کا ہاتھ تھاما ہے اور کبھی اکیلا نہیں چھوڑا۔ پھر نصیب کے فیصلوں سے کیسے ڈر، وہ سب بہترین کرے گا آپ کے لیے۔ بس آپ صبر اور شکر سے آگے بڑھتے جاؤ، مت ہو پریشان، اللہ ہے نا، وہ سن رہا ہے تمہیں، تمہارا یوں تڑپنا بکھرنا سب دیکھ رہا ہے۔ وہ تم سے اب صبر نہیں ہو رہا، وہ واقف ہے اس بات سے بھی۔ کبھی کبھی تمہیں لگتا ہے یہ دعا کرنا بس یوں ہی تو نہیں ہے نا، مگر حقیقت تو یہ ہے کہ دعا یا کسی بھی نیک کام کی توفیق صرف اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ تبھی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ مجھے اس بات سے غرض نہیں کہ دعا قبول ہوگی یا نہیں، بلکہ خوف ہے کہ توفیق نہ چلی جائے، کیوں توفیق ہی تو قبولیت ہے۔ اس لیے تم پریشان مت ہو، اللہ قبول کر چکا ہے، بہت جلد تمہارے لیے معجزے ہوں گے۔ اگر سب کچھ الٹا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے زندگی میں تو اللہ کی مدد کے لیے تیار ہو جاؤ، کیونکہ جہاں حالات برداشت کے باہر ہو جائے وہیں سے اللہ کی رحمت شروع ہو جاتی ہے۔ عنقریب مایوسی کے بادل ختم ہونے والے ہیں، عنقریب اس رب کا نور قبولیت بن کر جگمگانے والا ہے۔
اس لیے دعائیں مانگنا نہ چھوڑو، بلکہ یقین سے مانگو۔ ہو سکتا ہے وہ قبولیت کا وقت بس قریب ہو، جس کے انتظار میں تم نے اتنے صبر کیے ہیں۔ بغیر کسی بدلاؤ کے مسلسل دعائیں جاری رکھنا آسان نہیں ہوتا، اور کبھی کبھی تو لگتا ہے مانو جیسے ہماری دعائیں قبول ہونی ہی نہیں ہیں، یا جو جیسے چل رہا ہے وہ ویسے ہی چلے گا۔ رب نے خود فرمایا ہے، مانگو مجھ سے جو بھی مانگنا ہے میں تمہیں عطا کروں گا۔ اگر اللہ کو تمہاری من پسند چیز تمہیں نہ دینی ہوتی تو وہ تمہارے دل میں اس چیز کی محبت پیدا نہیں کرتا، اس کے لیے دعا مانگنے کا خیال تمہارے دل میں نہیں ڈالتا۔ تو یہ جان لو اس نے تمہیں توفیق دی ہے تو یقیناً تمہیں تمہاری من پسند چیز سے ضرور نوازے گا انشاءاللہ۔ سنو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوا کرتے۔ کیا تمہیں علم نہیں وہ گپت اندھیروں سے روشنی نکالنے پر قادر ہے؟ ضرور قبول ہوں گی تمہاری دعائیں، یہ وعدہ ہے تم سے اللہ کا۔ اللہ تمہاری بہتری کے لیے دیری ضرور کرتا ہے، لیکن وہ بھولتا نہیں ہے، نہ تمہاری دعاؤں کو اور نہ اپنے وعدوں کو۔